میرے بھائیو یہ بہت سیدھی سی بات ہے. اصول حدیث صرف اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ احادیث کو وضع یعنی کہ احادیث کے اندر جو تحریفات کی جاتی ہیں ان کو اور کذاب راویوں کو نکال کر الگ کر دیا جائے, صحیح اور ضعیف کا فرق. لیکن اس کے باوجود بھی کتنی جھوٹی حدیثیں آج کل مارکیٹ میں پھر رہی ہیں, کیسے من گھڑت واقعات اور قصے اور باتیں لوگوں کی زد بام پر ہیں. کہاں ہے یہ واقعہ؟ کہیں بھی نہیں. اگر محدثین یہ اصول وضع نہ کرتے تو ہمارے پاس اس واقعے کو ماننے کے علاوہ اور کیا چارہ. اسی روش کو پکڑ لیں تو گمراہی ہمارا پلہ پکڑ کر بیٹھ جائے گی, جس سے وقتی طور پر ہمیں یہ زوم ہوگا, یہ گمان ہوگا کہ ہم حق پر ہیں. تو میرے بھائیو, حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھنے کے بعد, اس کی ڈیفینیشن کو مکمل طور پر ازبر کر لینے کے بعد, اب ہم اصول حدیث کی تعریف کی جانب بڑھتے ہیں. علم حدیث ایک ایسا فن ہے جس میں درایت حدیث, روایت حدیث کے متعلق تمام جملہ یعنی کہ مکمل اصول و قواعد اور ضوابط اور ان سے متعلق مباحثے, مخاصمے اور مکالموں کو جمع کرنے کو اصول حدیث کہتے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں علم حدیث وہ علم ہے جس میں روایت کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے احادیث کی اسناد اور متون پر مباحثے کیے جاتے ہیں. یعنی حدیث بیان کرنے کا طریقہ, اس کے آداب, اس کی تدوین سے لے کر کتابت اور پھر اس کی تحسین کے سلسلے میں رائج کیے گئے تمام طریق اور مناہج اور رواں میں جرح و تعدیل کے اصول جن سے حدیث کی اسنادی حیثیت معلوم ہو جائے. یعنی یہ کہ حدیث کیسے بنے گی, حدیث کی سند کیا ہے, حدیث کا متن کیا ہے, کہیں حدیث کی سند میں کوئی ضعیف راوی تو نہیں ہے, کہیں حدیث کی سند میں کوئی ایسا راوی تو نہیں ہے جو متروک ہے. ٹھیک ہے, تو ان تمام چیزوں کو جانچنے کا, پرکھنے کا, کہیں اس کا متون جو ہے وہ کثیر صحیح راویوں کی روایت کردہ روایتوں کے خلاف تو نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو جانچنے اور پرکھنے کے عمل کو اصول حدیث کہتے ہیں. اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں. تو میرے بھائیو یہ بہت سیدھی سی بات ہے. اصول حدیث صرف اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ احادیث کو وضع یعنی کہ احادیث کے اندر جو تحریفات کی جاتی ہیں ان کو اور کذاب راویوں کو نکال کر الگ کر دیا جائے, صحیح اور ضعیف کا فرق کیا جائے, تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی حدیث ضعیف ہے, کس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہہ کر میں قبول نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تاکہ اس کو شامل شریعت نہ کیا جا سکے اور شریعت اسلامیہ کو تحریف اور تبدل سے بچایا جا سکے. یہ نہ ہو کہ بھائی جس کے دل میں جو بات آئے وہ کہے جی دین ہے, وہ جی کہے دین ہے. اب یہاں پر میں اگر عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول نہ نقل کر دو جاتی ہے. امام مسلم نے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے مقدمے میں صحیح مسلم کے بھی لکھا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سند نہ ہوتی تو سند کے سلسلے میں محدثین کا مذکورہ سخت طرز عمل نہ ہوتا. اگر سند نہ ہوتی اور سند کے اوپر محدثین کا سخت طرز عمل نہ ہوتا تو اسلام کی علامت مٹ چکی ہوتی, جس کے نتیجے میں ملحدین اور اہل بدعت جھوٹی حدیثیں گھڑ کر الٹی سندیں پیش کر کے اپنی چیزیں دین میں داخل کرتے تھے. کیونکہ احادیث کو اسناد سے اگر بے نیاز کر دیا جائے تو ان کی بنیاد ختم ہو کر ناقص رہ جاتی ہے. اگر حدیث کے ساتھ اس کی سند ہی نہیں ہے تو اس کی بنیاد ہی ختم ہے. اب دیکھیں کتنا سخت رویے ہیں محدثین کے. انہوں نے کرائٹیریا بنایا, اس کرائٹیریا میں اترے گی تو قبول ہے, نہیں اترے گی تو نہیں قبول. صحیح ہے نا. لیکن اس کے باوجود بھی کتنی جھوٹی حدیثیں آج کل مارکیٹ میں پھر رہی ہیں, کیسے من گھڑت واقعات اور قصے اور باتیں لوگوں کی زد بام پر ہیں. ہر بندے کو یاد ہے بھائی, یہ اب آپ کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے آگے کہا کہ وہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی. کہاں ہے یہ واقعہ؟ کہیں بھی نہیں. اگر محدثین یہ اصول وضع نہ کرتے تو ہمارے پاس اس واقعے کو ماننے کے علاوہ اور کیا چارہ تھا؟ کوئی چارہ نہیں تھا. اسی وجہ سے اسناد کی اہمیت ہے اور اسناد کی وجہ سے ہی حدیث کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس علم سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری عام لوگوں تک صرف اور صرف صحیح حدیث پہنچانے کا بیڑا اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ اس علم کی مدد سے ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ کون سی حدیث قابل عمل ہے اور کون سی حدیث قابل عمل نہیں ہے, کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سی حدیث منسوخ ہے, کون سی حدیث منکر ہے اور کون سی حدیث معروف ہے. یعنی ہمیں ادراک ہوتا ہے انہی حدیثوں سے. ہمیں متون پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ حدیث کس چیز کے بارے میں ہے, آیا اس کو قبول بھی کرنا ہے کہ نہیں.
اب اگر کوئی بندہ آپ سے آ کر کہے کہ بھائی میں تو اصول حدیث نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن مجھے نہیں آتی، مجھے نہیں پتا کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ متون میں کس کس طرح کے سکم ہو سکتے ہیں، اس کو نہیں پتا. جب اس کو سب باتیں نہیں پتا لیکن پھر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں حدیث پڑھ کے ایک نتیجہ نکال سکتا ہوں اور ایک نتیجے پر پہنچ سکتا ہوں، تو میرے بھائی وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس حدیث کی اصل میں ویلیو اور قدر کیا ہے. وہ اس کو صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور میرے بھائیوں، اگر ہم اسی روش کو پکڑ لیں تو گمراہی ہمارا پلہ پکڑ کر بیٹھ جائے گی، جس سے وقتی طور پر ہمیں یہ زوم ہوگا، یہ گمان ہوگا کہ ہم حق پر ہیں، لیکن تادیر اس کے نقصانات ملنا شروع ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ کوئی ایسا علم نہیں ہے نا کہ بھئی جس کو راتوں رات بیٹھ کے اخذ کر لیا گیا، او بیٹھ کے کوئی علم بناتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا علم ہے جسے قرآن اور سنت سے نکالا گیا. سورہ حجرات کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بندہ خبر لے کر آئے نا تو پہلے اس کی تحقیق کر لیں. اسی طرح احادیث میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جھوٹے شخص کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی بات پہنچے تو اس پر عامل ہونے سے پہلے اور اس کو آگے پہنچانے سے پہلے اس پر تحقیق کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں، ورنہ ندامت آپ کو پکڑ لے گی. کل کو ذلت اور رسوائی آپ کا کہہ لیں کہ فیوچر بن جائے گا. ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتے پھریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تحقیق نہیں کی اس کے اوپر، اور ایک بندے نے آپ کو جھوٹ بتایا اور آپ نے جھوٹ آگے پہنچا دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بھی انہی جھوٹوں کی طرح ہے جن جھوٹوں نے اس جھوٹ کو پیدا کیا، جو کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات سنے تو پہلے اس پر تحقیق کرے، اسے ویسے ہی آگے بیان کرے جیسے اسے سنا تھا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بات سنی اور اس پر تحقیق کر لی. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کا طرز عمل تھا. جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے کوئی حدیث سنتے تھے تو اس سے گواہی لیتے تھے یا اس سے قسم اٹھوا لیتے تھے. اس بات پر علم حدیث کے شیوخ کا اجماع ہے کہ حدیث کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی جائے. جو احادیث صحیح اور معتبر ہوں انہیں حدیثوں کو حجت مانا جائے، اور جو ضعیف ہوں یا جن میں ظن ہو یا جن میں سکم ہو تو ایسی روایات کی نسبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا کبھی بھی کوئی احسن عمل یا درست عمل نہیں ہوگا. شروع میں علم حدیث علم فقہ کا ایک چھوٹا سا باب ہوا کرتا تھا، جس کے اندر احادیث لے کر اس میں سے مسائل کا استنباط کیا کرتا تھا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ وہ پہلے تھے جنہوں نے اپنی کتاب الرسالہ میں اصول فقہ کی کتاب لکھی تھی انہوں نے، اور اس کے اندر انہوں نے 2 چیپٹرز بنائے، ایک اصول فقہ اور ایک اصول حدیث. ٹھیک ہے، اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کر کے اس کی بنیاد رکھتے. یہ کتاب ویسے تو فقہ کے اصول سمجھانے کے لیے لکھی گئی تھی، مگر اس کتاب کی وجہ شہرت جو بنا وہ اصول حدیث بنا. لوگوں نے اصول فقہ کے اوپر اصول حدیث کی ہے. اور لوگوں سے مراد کوئی عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں. پڑھے لکھے محدثین جو ان سے بعد آئے، انہوں نے اس کتاب کو اپنے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا اور اس سے اصول حدیث سیکھے، اور پھر ان اصولوں کو مزید بہتر سے بہتر بناتے گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس جو احادیث کا مجموعہ ہے وہ زیادہ سیکیورڈ اور زیادہ پروٹیکٹیو فارم میں موجود ہے، کیونکہ یہ امام شافعی نے اس کی بنیاد رکھی اور بعد کے محدثین نے اس کے اوپر محنتیں کی. آپ کو معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا کتاب الرائے. کتاب کہاں ہے؟ وہ کتاب مفقود ہو چکی ہے، اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس کتاب کو امام ابو حنیفہ کی کتاب ہی نہیں مانتے، کیونکہ وہ غائب ہو چکی ہے قرآن سے. لیکن امام شافعی نے کتاب الرسالہ کو اس کے اندر ایک قیمتی سونا رکھا تھا، ہیرو کی پوری دکان رکھی تھی. علم حدیث، اصول حدیث رکھا تھا، جن کا تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ علم اپنی جگہ ہر جگہ پر خود ہی اس کے اوپر 4 صدی ہجری کے بعد مکمل طور پر کام ہوا، اور بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی. امام حاکم نشاپوری نے علوم الحدیث، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ فی علم الروایہ اور الجامع الاخلاق لکھی. اس کے علاوہ امام میانجی، قاضی ایاز اور امام ابن ابی صلاح نے کتابیں، اور اس طرح بہت سی آپ کو حدیث کی کتابیں. امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے، پھر ابھی کے جو شیخ زبیر علی زئی صاحب ہیں ان کی کتابیں، امام ابن حجر اسقلانی کی کتابیں، امام ابن کثیر کی کتابیں. تو ان تمام کی کتابوں کے اندر اصول حدیث کو آسان سے آسان الفاظ کے اندر بیان کیا جانے لگا، اور یہ علم اصول حدیث جو ہے وہ لوگوں میں مشہور ہونے لگا.